السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام. ظلم و جور کی اندھیری رات میں ایک روشن ستارہ نمودار ہوا جس کی چمک دمک سے اندھیرے میں روشنی کی کرنیں پھیل گئیں، یعنی عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے. ان کے اسلام لانے کا واقعہ 6 نبوی کا ہے. حمزہ رضی اللہ عنہ کے صرف 3 دن بعد وہ مسلمان ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان دونوں یعنی ابو جہل اور عمر ابن خطاب سے جو تجھے زیادہ محبوب ہو اس کے ذریعے سے اسلام کو طاقت و قوت عطا فرما. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں میں سے عمر اللہ کو کہ محبوب نکلے. جامع ترمذی 3681 اور یہ حدیث صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول فرمائی اور عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے. اس باب میں ایک اور حدیث بھی بڑی اہم ہے. وہ یہ ہے کہ جو لوگ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو لوگ جاہلیت کے زمانے میں بہتر اور اچھی صفات کے مالک ہیں وہ اسلام لانے کے بعد بھی بہتر اور اچھی صفات والے ہیں بشرطے کہ وہ دین کا علم بھی حاصل کر لیں. مختصراً صحیح بخاری 3493. تو عمر رضی اللہ عنہ نے بلا شبہ دین کا علم حاصل کیا اور وہ بہت اعلیٰ مقام پر پہنچے. تو عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے متعلق جو روایات ہیں ان پر مجموعی طور پر اگر نظر ڈالی جائے تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام رفتہ رفتہ ان کے دل میں جاگزی ہوا. عمر رضی اللہ عنہ اپنی تند مزاجی اور سخت طبیعت کے لیے مشہور تھے. مسلمانوں نے طویل عرصے تک ان کے ہاتھوں طرح طرح کی سختیاں جھیلیں. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان میں متضاد قسم کے جذبات باہم دست و گریباں تھے. ایک طرف تو وہ آباء و اجداد کی ایجاد کردہ رسموں کا بڑا احترام کرتے تھے، دوسری طرف وہ ایمان اور عقیدے کی راہ میں مسلمانوں کی جو پختگی تھی اور مصائب کے سلسلے میں مسلمانوں کی جو قوت برداشت تھی اس کو خوشگوار حیرت اور پسندیدگی کی نظر سے دیکھتے تھے. پھر ان کے اندر کسی بھی عقل مند آدمی کی مانند شکوک و شبہات کا ایک سلسلہ تھا جو رہ رہ کر ابھر آتا تھا کہ اسلام جس بات کی دعوت دیتا ہے غالباً وہی زیادہ برتر اور پاکیزہ ہے. اس لیے ان کی کیفیت دم میں ماشا اور دم میں تولا کی تھی کہ ابھی بھڑکے اور ابھی ڈھیلے پڑ گئے. عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے متعلق تمام روایات کا جمع و تطبیق کے بعد خلاصہ یہ ہے کہ ایک دفعہ انہیں رات گھر سے باہر گزارنی پڑی. حرم تشریف لائے، خانہ کعبہ کے پردے میں گھس گئے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور سورۃ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے. عمر رضی اللہ عنہ قرآن سننے لگے اور اس کی تعلیف پر حیرت زدہ رہ گئے. ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے جی میں کہا خدا کی قسم یہ تو شاعر ہے جیسے قریش کہتے ہیں. لیکن اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرمائی انہ لقول رسول کریم وما هو بقول الشاعر قلیلا ما تؤمنون. بلا شبہ یہ قرآن یقیناً ایک معزز پیغام لانے والے کا قول ہے اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں، تم بہت کم ایمان لاتے ہو. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے جی میں کہا اوہو یہ تو کاہن ہے. لیکن اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین. اور نہ کسی کاہن کا قول ہے، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو، یہ جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے. یاد رہے قرآن مجید سننے والا اور اس پر غور و فکر کرنے والا قرآن مجید سے اثر لیے بغیر نہیں رہ سکتا. تو عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت اسلام میرے دل میں جاگزی ہوا. یہ پہلا موقع تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں اسلام کا بیج پڑا، لیکن ابھی دل کے اندر جاہلی جذبات، تقلیدی عصبیت اور آباء و اجداد کے دین کی عظمت کا احساس موجود، مضبوط اور غالب تھا. اس لیے اسلام دشمنی پر آمادہ رہے. طبیعت کی سختی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کا یہ حال تھا کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے. راستے میں تھے کہ نعیم ابن عبداللہ یا بنی زہرہ یا بنی مخزوم کے کسی آدمی سے ملاقات ہو گئی. اس نے تیور دیکھ کے پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں نعوذ باللہ. تو اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم سے کیسے بچو گے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا معلوم ہوتا ہے تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو. اس نے کہا عمر ایک عجیب بات نہ بتاؤں، تمہارے بہن اور بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہیں. یہ سن کر عمر غصے سے بے قابو ہو گئے اور سیدھے بہن اور بہنوئی کا رخ کیا. وہاں انہیں خباب ابن ارت سورۃ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے اور قرآن پڑھانے کے لیے وہاں آنا جانا خباب ابن ارت کا معمول تھا. خباب رضی اللہ عنہ تو جب خباب رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کی آہٹ سنی تو گھر کے اندر چھپ گئے. ادھر عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ نے صحیفہ چھپا دیا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ گھر کے قریب پہنچ کر خباب کی قرات سن چکے تھے.
کہنے لگے یہ دھیمی آواز کیسی تھی جو تم لوگوں کے پاس سے آ رہی تھی؟ تو انہوں نے کہا ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم دونوں بے دین ہو چکے ہو؟ تو بہنوئی نے کہا اچھا عمر یہ بتاؤ اگر حق تمہارے دین کی بجائے کسی اور دین میں ہو؟ اتنا سننا تھا کہ عمر اپنے بہنوئی پر چڑھ دوڑے اور انہیں بری طرح کچل دیا۔ بہن نے لپک کر انہیں اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا چانٹا مارا کہ چہرہ خون آلود ہو گیا۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ ان کے سر میں چوٹ آئی۔ بہن نے جوش غضب میں کہا عمر اگر تیرے دین کی بجائے دوسرا ہی دین برحق ہو، اور پھر کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ کے پر مایوسی کے بادل چھا گئے اور انہیں اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر شرم و ندامت محسوس ہوئی۔ کہنے لگے اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے مجھے بھی پڑھنے کو دو۔ بہن کا زور ایمان دیکھیے کہ جس نے عمر رضی اللہ عنہ جیسے زوراور کو زیر کر دیا۔ تو بہن نے کہا تم ناپاک ہو، اس کتاب کو صرف پاک لوگ چھو سکتے ہیں، اٹھو غسل کرو۔ عمر رضی اللہ عنہ غسل کیا، کتاب لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور کہنے لگے یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہے۔ اس کے بعد طٰہٰ سے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری تک قرات کی، اور کہنے لگے یہ تو بڑا ہی عمدہ کلام اور محترم کلام ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ۔ یاد رہے کہ سورۃ طٰہٰ کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کی معنویت، موزونیت اور صوتی اثرات دل پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ تو آیت 14 تک عمر رضی اللہ عنہ نے تلاوت کی تو خباب رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فکرہ جب سنا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ تو اندر سے آیا اور کہنے لگے عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی کہ اللہ عمر ابن خطاب یا ابو جہل کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچائے، یہ وہی دعا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کوہ صفا پر کے پاس مکان میں تشریف فرمائے۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ اپنی تلوار حمائل کی، گھر پہنچ کر دروازے پر دستک دی۔ ایک آدمی نے اٹھ کر دروازے کی در سے جھانکا تو عمر تلوار کے ساتھ موجود تھے۔ لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، سب لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا عمر ہے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا بس عمر ہے، دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کے ارادے سے آیا ہے تو ہم اسے خیر عطا کریں گے، اگر برا ارادہ لے کر آیا تو ہم اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے، آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی، وحی نازل ہو چکی تو عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ بیٹھک میں ان سے ملاقات ہوئی، عمر کے کپڑے اور تلوار کا پرتلہ سمیٹ کر پکڑا اور سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک اللہ تم پر بھی ویسی ہی رسوائی و ذلت اور عبرت انگیز سزا نازل نہ فرما دے جیسے ولید ابن مغیرہ پر نازل ہوئی؟ اور پھر کہا یا اللہ یہ عمر ابن خطاب ہے، یا اللہ اسلام کو عمر ابن خطاب کے ذریعے سے قوت اور عزت عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرتے ہوئے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر گھر کے اندر موجود صحابہ نے اس بلند آوازی سے تکبیر کہی کہ مسجد حرام والوں کو سنائی پڑی۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی سمجھ دیں اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔